بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب کے کام بنائے۔ ایک اللہ والوں نے ایک ذکر عمل وظیفہ عطا کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص سے دھیان سے کر لے اور 10 دن لگاتار کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے جو مانگے گا ملے گا۔ 10 دن میں حاجات پوری ہوگی، کام بنیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بہت لوگوں کا تجربہ ہے، 10 دن کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ کام بنتے ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ کسی بھی سبب، ہماری کسی غلطی کوتاہی کے سبب یا ویسے ہی اگر آپ کا کام نہیں بنتا، لیکن دعا آپ کی جائز ہونی چاہیے، مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ 10 دن میں اگر نہیں بنتا تو اگلے 10 دن کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے تجربات آئے ہیں نا سامنے، اب تک تو یہی آیا کہ 10 دن کے اندر الحمدللہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کامیابی مل جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیاوی کوئی حاجات ہو، جائز مقصد ہو، کامیابی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، رزق و مال کی وسعت کے لیے، جاب میں آسانی کے لیے، شادی کے لیے، الغرض کوئی جائز مقصد ہو تو اس کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات کی نیت سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد۔ اور پھر جب آپ سلام پھیر لیں تو وہیں بیٹھ جائیں اور 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں، 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں۔ اور پھر اس درود تنجینہ کا ثواب، ان نفل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیہ کریں۔ اور توجہ دھیان سے آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے اس کا ہدیہ بھیجنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور پھر اس کے بعد توجہ دھیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے 10 دن لگاتار کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، لوگوں کے قرضے ادا ہوئے ہیں، پریشانیاں ختم ہوئی ہیں، نوکری کا بندوبست ہوا ہے، کاروبار جو بند پڑے تھے سالوں سے چلنے لگے، اولاد نہیں تھی اللہ نے اولاد سے نوازا، گھریلو جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں ختم ہوئی، بیماریاں ختم ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بس یہ عمل کرنا دھیان اور توجہ سے ہے، محبت سے ہے۔ اور کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے 10 دن میں کام نہیں بنتا تو پھر یہ ہے کہ آپ اگلے 10 دن دوبارہ پڑھیں اسے۔ بس عمل میں جو ہے ناغہ نہیں ہونا، ڈیلی کرنا ہے آپ نے یہ، اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، کسی اور ٹائم نہیں کرنا۔ اور خواتین کے اگر ناپاکی کے دن ہیں، جیسے 3-4 دن پڑھ لیے پھر ان کا شرعی عذر آ جاتا ہے، تو جتنے دن رہ گئے ہیں وہ بعد میں کاؤنٹ کر کے مکمل کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا ناغہ ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے آپ بھول گئے، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی گھر میں مہمان آ گیا، آپ کہیں چلے گئے، آپ کا گیپ آ گیا، تو پھر آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے، دوبارہ سے 10 دن پڑھنے ہوں گے۔ بس آپ نے چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں 10 دن کنٹینیوس پڑھنا ہے، آپ نے بیچ میں گیپ نہیں کرنا اور توجہ دھیان سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکات ملیں گی۔ 10 دن کے اندر انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجات پوری ہوگی۔ تھوڑا صدقہ بھی نکال دیں، کوشش کریں جب عمل شروع کرنا ہے، اسٹارٹ کریں نا تو اسٹارٹ میں تھوڑا صدقہ نکال دیں کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے میرے کسی گناہ کے سبب جو کامیابی مجھے ملنے والی ہے اس میں رکاوٹ نہ ہو، میری دعا قبول ہونے میں دیر نہ ہو، تو بس یہ صدقہ اس کی برکت سے نکال رہا ہوں کہ میرا یہ عمل قبول و مقبول ہو اور میرے گناہ معاف ہو۔ تھوڑا صدقہ نکال دیں اور پھر اس کے بعد یہ عمل شروع کریں۔ اور عمل ہے بھی آسان، نفل ہے، درود تنجینہ ہے، دونوں برکت والی چیزیں ہیں۔ پھر آپ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ پھر ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کیسے خالی رہیں گے آپ خود سوچیں۔ بس کوشش کریں توجہ دھیان ہو، محبت ہو، لگن ہو، ایسی جگہ پڑھیں جہاں ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ اگر تو گھر میں ماحول ایسا ہے کہ بہت شور شرابہ ہوتا ہے، بچے ہیں، تو پھر رات سونے سے پہلے پڑھیں تاکہ توجہ دھیان اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ان اللہ والوں کا کہنا ہے کہ بڑی سے بڑی حاجات 10 دن میں پوری ہو جاتی ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کام بنتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس آپ دیکھ لیں، اور پھر اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر دوبارہ 10 دن کر لیں۔ گھنٹوں گھنٹوں کے عمل کرتے ہیں، لاکھوں میں پڑھتے ہیں، تو اسے بھی پڑھ کر دیکھیے، چند بار ہی تو پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بڑا کرم ہوگا، بڑے فضل کے فیصلے ہوں گے، اللہ کریم دعائیں حاجات قبول فرمائے گا اور مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔